18واں پارہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کل کے سبق کے اندر ایمان والوں کی 2 صفات تفصیلی بیان ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ ایمان والے لوگ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، اور خشوع پہ بات ہوئی تھی۔ خشوع ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا دیا جائے گا، لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہو جائیں گے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جنہیں اپنی نماز کا کوئی پتہ نہیں۔ اور فویل، بعض مفسرین نے لکھا کہ جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا دیا جائے گا، لوگ نماز تو پڑھیں گے، غفلت سے پڑھیں گے، غافل دل ہو جائیں گے۔ تو پہلی نشانی ایمان والے کی بیان کی، ہم فی صلاتہم خاشعون، اور دوسری نشانی عن اللغو معرضون، لغو اور بیہودہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس کی بھی تفصیلی بات ہوئی کہ بیہودہ بات یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قولی اور ایک فعلی۔ آج ہے تیسری بات بیان فرمائی۔ ایمان والے کی نشانی اور صفت یہ ہے کہ ایمان والے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو دیا ہے مال اپنا نہیں سمجھتے، اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہے، ہر انسان پر نہیں ہے۔ پہلے اللہ کریم دیتے ہیں انسان کو، بعد میں زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے زکوٰۃ کا یہاں پہ معنی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زکوٰۃ سے مراد لیا ہے تزکیہ نفس، کہ ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ایمان والا بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے شرک سے، بدعات سے، حسد سے، تکبر سے، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے،
ایمان والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من زکاہا، 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ کامیاب وہی آدمی ہے کہ جس آدمی نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ یہ تیسری نشانی تھی ایمان والے کی، اور چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ ایمان والے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان میں جنسی خواہشات رکھی ہیں، نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے تو جائز طریقے سے شہوت پوری کرنے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ تو درکنار، اس پر اجر ہے۔ حدیث پاک میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وظیفہ زوجیت ادا کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ تو اس لیے فرمایا ایمان والے بندے حیا والے ہوتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور فرمایا کہ اپنی بیویوں پر یا اپنی باندیوں پر یہ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی ہیں۔ تو فرمایا اس کے علاوہ جو بندہ کوئی راستہ تلاش کرتا ہے بیوی اور باندی کے علاوہ، تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو پھلانگنے والے لوگ ہیں، اللہ کی حدود کراس کرنے والے لوگ، ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ایمان والوں کی بیان فرمائی۔ فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے۔ حلال راستہ ہے یہ اپنی خواہش کو پوری کرنے کا۔ ایمان والا بندہ اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے، جو اللہ کے قرآن نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو شخص تلاش کرے اس کے سوا کوئی اور راستہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہی لوگ حدوں کو کراس کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں نشانی بیان کی ایمان والوں کی والذین هم لأماناتہم، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان کی کہ ایمان والے اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کئی طرح کی ہوتی ہے، مال کی امانت، علم کی امانت، مشورے کی امانت، مجلس کی امانت اور بات کی امانت۔
مال کی امانت یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی مال رکھا ہے تو آپ اس کا حق پورا پورا لٹا دیں. یہ مال کی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اور علم کی امانت یہ ہے کہ آدمی جس کو اللہ نے کوئی علم دیا تو وہ لوگوں کو حق اور سچ بتائے. اگر لوگوں کے ڈر سے یا کسی دنیا کی لالچ کی وجہ سے حق بیان نہیں کرتا تو یہ بندہ بھی خائن ہے، اور یہ سب سے بڑا خائن ہے، علمی خیانت کر رہا ہے. تو اس لیے علم کے بارے میں فرمایا کہ علم لوگوں کی نہ کوئی لالچ ہونی چاہیے، نہ لوگوں سے ڈر ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. تو جو اللہ کے قرآن کی حق اور سچ بات ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے. کسی کی دل کے اندر کوئی لالچ یا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر علم والا انسان ایسا کرے گا تو یہ مومن نہیں ہے، خیانت ہے، علمی خیانت کر رہا ہے، اور یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مشورے کی امانت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس مشورہ لینے آئے تو آپ اسے صحیح مشورہ دیں. اگر اس چیز کے متعلق آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے تو بھائی واضح بتا دو، بھائی میرا کوئی بھی اس بارے میں تجربہ نہیں ہے، تو خام خواہ آگے سے اپنی طرف سے الٹا مشورہ دے دینا یہ بھی خیانت ہے. ایک چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بندہ آ کے مجھ سے کاروباری حیثیت کے پوچھتا ہے مجھے کیا پتہ ہے، تو اب میں اگر اپنی طرف سے سمجھداری کر کے کہوں کہ نہیں جی میں بڑا ہوں، بتا دیتا ہوں، خیانت ہے، یہ گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے جو بندہ جس فیلڈ کا ماہر ہے، اگر کوئی بندہ آ جائے اس سے مشورہ لینے کے لیے خیانت نہ کرے، مشورہ اچھا دے. نہیں سمجھ نہیں آتا تو بھائی بس خاموش رہو اور صحیح کہہ دے کہ بھائی میرا کوئی تجربہ نہیں ہے اس بارے میں. اور اگر اپنی طرف سے چھوڑ دی اس نے تو پھر ایسی صورت میں یہ بندہ خائن ہے. تو یہ مشورے کی امانت ہے. اور ایک ہوتی ہے امانت مجلس کی، بات کی امانت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس کے راز امانت ہوتے ہیں. ہاں البتہ مجلس جو ہماری ہے یہ نیکی کی مجلس ہے، تو نیکی کی باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں. آپ نے جو سنا یہ مجلس ہے ہماری، تو اس میں قرآن کی بات ہے، آپ اس کے راز کو آؤٹ کر سکتے ہیں اور کرنا نیکی ہے. ہاں البتہ اگر کسی مجلس میں کسی آدمی کے قتل کا منصوبہ اللہ نہ کرے بنایا جا رہا ہے، یا اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ مجلس بنا رہی ہے، یا کہیں ڈاکے اور چوری کا منصوبہ بن رہا ہے، تو ایسی مجلس کا راز فاش نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. ایسے بندے کی مجلس کا راز فاش کر دو، دوسرے بندے کو نقصان سے بچا لو. ہاں جو اپنے گھریلو یا نجی کوئی بھی مسائل ہیں جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا، تو ایسی بات ہے جس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہماری اپنی ذات تک تعلق ہے، تو ایسے بندے کی بات کو راز رکھا جائے. اگر توڑے گا تو پھر گناہ ہوگا. جو دوسرے کے نقصان کا اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کسی پڑوسی کا، محلے والے کا کوئی نقصان کا مشورہ ہو رہا ہے، تو ایسے راز کو توڑنا واجب ہے. توڑ دو تاکہ اگلا بندہ نقصان سے بچ جائے. اور چھٹی جو بیان فرمائی ایمان والے کی نشانی کے وعدے نبھاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں. وعہدہم راعون. اور ساتویں نشانی، آخری نشانی بیان فرمائی کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جمعہ پڑھ لیا
یا عیدین پڑھ لی، یا جمعے کے رمضان کے جمعے آئے تو وہ پڑھ لیے، یا جمعۃ الوداع پڑھ لیا، باقی نمازوں کی سارا سال چھٹی۔ تو بعض لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں، ابھی شب برات آئے گی، ابھی لیلۃ القدر آئے گی، بس اس میں عبادت کر لیں گے سب کچھ معاف ہو جائے گا، نوافل پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پوری زندگی نفل پڑھتے رہیں، آپ فرض کے ثواب، ایک فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک روزہ اگر فرض کا بغیر عذر کے کھا لیا، ساری زندگی آقا علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزے رکھتے رہو، تم ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بعض لوگ ان راتوں کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ابھی وہ آئے گی بس ساری زندگی کے گناہ اتاریں گے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ نفلی عبادتیں ہیں۔ تو نفلی عبادت آپ کو ایسی لاکھوں راتیں مل جائیں، آپ فرض کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے فرض نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ کئی سال بعد رات آتی ہے، بس یہ کہ پھر ظاہری بات ہے سنے ہوئے ایسے فضائل ہوتے ہیں، بس جی اب سب کچھ معاف ہو گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے نوافل پڑھیں آپ، تو اس کا بھی اجر ضرور ملے گا، لیکن فرض کے مقابلے میں اس کا اجر اتنا نہیں ہے، فرض کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ساری رات تہجد پڑھتے رہے لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، کاک بھی آپ کو پوری رات کے جاگنے کا صبح کی نماز جیسا اجر مل ہی نہیں سکتا۔ آپ صبح کی فرض کی ایک رکعت کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، ساری رات جاگتے ہو۔ اس لیے ایمان والے کی 7ویں نشانی بیان کی کہ ایمان والا جو بندہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 7 صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کریم نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں 7 صفات والے، وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، تو فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 7 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ ان لوگوں کو یرثون الفردوس، جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے اندر یہ 7 صفات پوری فرما دے، اور اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔